بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 17۔ دیکھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر مجھے کرنا ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا تھا، ماتھے پر بل اور بھویں تنی ہوئی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ میرے ساتھ یا ڈیڈ کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتی دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بد مزاجی، یہ اندر بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورود الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی آنکھوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پر ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی، میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزنس تو کبھی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ اور بد مزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی، اور اس کا روا روا کانپ اٹھا تھا۔ جو اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹے بھی اس کے ویسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے اندر بولا تھا۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیال سے جاگی، پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقینی سے اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ محمل، تم اور ہمایوں الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحر سی کہتی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پر رکھے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مسترب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ اگر تم کہو تو میں اس سے اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو، پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائے۔ اس نے کچھ ایسے بے بسی سے کہا کہ فرشتے لب کاٹتے رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی؟ کیا میں نہیں جانتی ہوں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔
وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے گا؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اتنا اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اپنے دل کو بھی اس پر راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹایا اور ہولے سے اس کا گال تھپ تھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، وہ لاکھ خود کو فرشتے کے سامنے صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بس 1 سال ہی تھا، باقی کے 6 سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ 1 سال جو اس نے اس گھر میں محبت اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیو، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پر جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت پہ سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی جاتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا تھا، نہ چھت نہ سائبان، مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بامشکل ان کو جھٹلا پاتی، اور پھر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی کس طرح سامنے آ جاتا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدہ کرتے رہو اور کہو حتیٰ، مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ اور وہ تو بن سواری کے شہر سے نکال باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پر بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پر جما دی۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر لگے گلاس بیل پوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان سے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی۔ تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔
مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرما برداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہے؟ اس نے سوچا اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی کرنا۔ وہ شام کو مسجد جائے گی ہی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ گئی تھی۔ سفید ستونوں پر کھڑی عالی شان اونچی عمارت، چمکتی سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک، ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی، تازگی بھری، باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی، یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف پہنے۔ وہ مسکراتی خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑی ہر کسی کو سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام کرنے پہ پہل کرنے کی حرص رکھ کے ہر کوئی پاس سے گزرتے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ نم آنکھوں سے مسکراتے ویل چیئر پر بیٹھے مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بیوی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا۔ میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس کا آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الگ سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی اور خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ اب دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی، جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکل بہت شور مچا رہی تھی، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں ہی سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس بی بی، یہ سامنے والے پلازا میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے دوں، ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس 5 منٹ، وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔
وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ ایسے ہی کسی گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی اور وہ اس ریسٹورنٹ کے گلاس وال کی کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا ہے۔ نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا؟ اسے جیل بھیجا گیا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین وہ منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کے گلاس وال کو دیکھا۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی؟ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی ہی رہی اور دفعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کے گلاس وال کے اس طرف کا ایک منظر صاف واضح تھا۔ کونے والی میز پر بیٹھا ہوا مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یکٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی۔ اسے مسکرانا یاد تھا؟ کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پر پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ آرزو تھی، وہ واقعی آرزو تھی۔ ہمایوں والیٹ سے چند نوٹ نکالتے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی تو یہ بات تھی، تمہیں آرزو ہی ملی تھی؟ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی معذوری کا تو بہانہ تھا، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی آئی برو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سر عام لنچ کر رہی تھی۔ تبھی محمل کو وہ دن یاد آیا جب پہلی دفعہ شادی کے بعد وہ ہمایوں کے ساتھ میکے گئی تھی۔ تب آرزو نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمایوں سے محبت کرتی ہے۔ آرزو نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ ٹھیک ہی کہا تھا، محمل نے کرب سے سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا۔ کونے کے ٹیبل پر ہنستے مسکراتے وہ دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا فرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی اجڑی سی صورت لیے گم سم سی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے تک لائی، اسے کچھ علم نہ تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سی اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے۔ اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال رکھے تھے۔ شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ دائیں شانے پر پڑے اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر دامن کو بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟
اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں، وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی ہوئی، غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس کے گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے ہیں، چائے پہ ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پر ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار سا بنا کر دایاں پلو بائیں کندھے پر ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ وہ 3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں شام آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا۔ یہ اس کا وہم نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان، اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ دربدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پر لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کا کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدر کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پہنچا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔
اس کے فرنٹ کور سے مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیات کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجیب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بے-تکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا گہرا جانثار دوست ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس سے سوچا، کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پر آویزہ گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پر چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں زردی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیص کو بھگو رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔
بال سوکھ گئے تو اس نے چہرے پر ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، گلابی بلش، آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈ، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پر لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے، اس نے ان کو برش سے سمیٹا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پر جھولنے لگی، محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا جیولری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی چوڑیاں رکھی تھیں، وہ ایک ایک کر کے کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک رہی تھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا، اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ بے چینی سے لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی، بار بار دروازے کو دیکھتی۔ وہ 2 بجنے والے تھے جب اس کی گاڑی کی آواز سنی، ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی، وہ خواہ مخواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ کہے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کی ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پر پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان کسی پتلی آئی برو اور تیکھی نگاہوں اس کے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے۔ ان دونوں کے قدم ذرا سست ہوئے، چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی، پھر سنبھل گئی، بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھ کر تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے نگاہوں میں واضح استدعائیہ تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب ہوئی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔
ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ آئی برو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جس نے اسے بایاں ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اسی وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے وہ آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہہ کھولی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا۔ ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری۔ بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد، جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک قبیح عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے۔ تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی، یا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟